السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس فتنوں کے دور میں بہترین حفاظت میں رکھے، اور اللہ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے آسانیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وتوفیق عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہ، سیدہ جدامہ بنت جندل بنو غنم بن وردان بن اسد قبیلے سے تھیں۔ اس حوالے سے انہیں اسدیہ کہا جاتا تھا۔ ان کے خاوند کا نام انیس بن قتادہ بن ربیع تھا۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ اور ان کے خاوند نے ابتدا ہی میں مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ کی قوم بنو امیہ کی حلیف تھی۔ دونوں میاں بیوی نے قریش سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تکالیف سے ان دونوں کے پختہ ایمان میں ذرا برابر کمزوری نہ آئی۔ یہ شدید ترین تکالیف ان کے ٹھوس اور مضبوط اسلام میں کوئی رخنہ نہ پیدا کر سکیں۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو بنو غنم اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہمراہ اللہ و رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بنو غنم میں سیدہ جدامہ رضی اللہ اور ان کے خاوند سیدنا انیس رضی اللہ بھی تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے۔ ان گھروں میں صدائیں گونجتی رہیں یہاں تک کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دین الہی کو ہر اعتبار سے سرفرازی حاصل ہو گئی۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ اور ان کے خاوند ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر عظیم الشان انداز میں استقبال کیا۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوئے تو انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المومنین کی رہائش کے لیے ملحقہ حجرات کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ روایت حدیث: سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا انیس رضی اللہ اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اہم مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ نے سیدہ جدامہ رضی اللہ سے غیلہ کے مسئلے پر حدیث رسول کو روایت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سیدہ جدامہ بنت وہب رضی اللہ سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ کرنے سے روک دوں، تو مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور غیلہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ غیلہ بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے مجامعت اور بوقت انزال علیحدگی کو کہتے ہیں۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ کو علم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ علم ایک عام انسان کو بھی بڑے اہم مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ سیدہ جدامہ رضی اللہ کے خاوند سیدہ انیس رضی اللہ غزوات میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ سب سے پہلے وہ جنگ بدر میں قریش کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ ان لاشوں میں امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اس کا سر قلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا سر اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں میدان بدر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ بن خلف کے لاشیں کے تلواروں سے پرخچے اڑا دیے گئے، جس نے سیدنا بلال رضی اللہ کو اسلام قبول کرنے کی بنا پہ طرح طرح کی سزاؤں کا نشانہ بنایا تھا۔ اللہ کی مدد پر مومن بہت خوش تھے۔ مشرکین کے لیے یہ دن بڑا مشکل اور غمناک دکھائی دے رہا تھا۔ سیدنا انیس رضی اللہ میدان بدر میں کامیاب ہو کر سیدنا جدامہ رضی اللہ کی طرف واپس آئے اور انہیں جنگ بدر کے مجاہدین کی بہادری کے قصے سنانے لگے۔ قریش نے جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور میدان احد میں مقابلہ طے پایا۔ سیدنا انیس رضی اللہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں میدان احد میں جن اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا ان میں سیدہ جدامہ رضی اللہ کے خاوند انیس رضی اللہ بھی شامل تھے۔ اس مومن بیوہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امید بار بن گئیں۔
یہ زندگی بھر دین اسلام کے ساتھ وفادار رہیں، یہاں تک کہ خزائے الہی سے وفات پا گئیں اور اپنے بہادر شہید کافن سے جا ملیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔